بھی دیکھتے رہیں گے. اب میں بات کر لیتی ہوں اپنے ٹاپک پر، اور آج کا میرا ٹاپک ہے سیلفش ہسبینڈ کی کون سی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے ہسبینڈ سیلفش ہیں؟ ویسے تو ہر بیوی کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کیسے ہیں، لیکن پھر بھی 9 ایسی میجر علامتیں ہیں یا میجر ایسے سائنس ہیں جن سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ سیلفش ہیں. سیلفش ہسبینڈ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی ایموشنلی سپورٹ نہیں کرتے، مورلی بھی سپورٹ نہیں کرتے اور ایموشنلی بھی سپورٹ نہیں کرتے. اگر میں جنرلی بات کروں نا تو یقین کریں کہ ایک بیوی کو اپنے ہسبینڈ سے ایموشنلی یا مورل سپورٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. مطلب ہاں ہوتی ہیں ایسی عورتیں بھی جو گولڈ ڈگر ہوتی ہیں، جنہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، دولت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ شادیاں بھی اسی لیے کرتی ہیں، مگر ایسی عورتوں کی تعداد کم ہے. میکسیمم عورتیں اپنے شوہر سے ہمیشہ ایک اٹیچمنٹ چاہتی ہیں، انہیں شوہر کا پیار چاہیے ہوتا ہے، انہیں شوہر کی کمپنی چاہیے ہوتی ہے، انہیں اپنے شوہر سے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک سیلفش ہسبینڈ جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا. اگر بیوی کو کسی بھی وجہ سے اسٹریس ہے، اگر وہ بیمار ہے یا وہ لائف میں آگے بڑھنے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے، تو اس کو شوہر کی ایموشنل اور مورل سپورٹ کی کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا. لیکن ایسا شوہر جو سیلفش ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی سپورٹ اپنی بیوی کو نہیں کرتا. اچھا، ایسے شوہر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیوی کی کامیابی پر بھی کبھی خوش نہیں ہوتے. اگر بیوی زندگی میں کچھ اچیو کر جائے، تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، تو کچھ شوہر تو لائک بلنٹلی اس کے منہ پر ہی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نے کیا ہی کیا ہے، یہ بھی کوئی اچیومنٹ ہے، اس کو اچیومنٹ کہتے ہیں. اور کچھ شوہر جو ہے نا وہ تھوڑا بھرم رکھنے کے لیے تعریف کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں اندر ہی اندر ان کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ آگے کیوں بڑھ رہی ہے. میری بہت ساری بہنیں ماشاءاللہ بہت لکی ہوں گی، ان کے ہسبینڈز ایسے نہیں ہوں گے، ان کے ہسبینڈز ماشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے. میں صرف ان ہسبینڈز کی بات کر رہی ہوں جو سیلفش ہیں. اب ایسے ہسبینڈز جو اپنی بیوی کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ مینٹلی نہ ایموشنلی، پھر کیا ہوتا ہے کہ بیوی کی نا تنہائی بڑھ جاتی ہے، وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ دونوں میاں بیوی کے درمیان فاصلے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. سیلفش ہسبینڈز کی دوسری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ گھر کا ہر فیصلہ خود کرتے ہیں. مطلب دیکھیں، میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اور جو بھی زندگی میں فیصلے لینے ہوتے ہیں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے مشورے کر کے ہی لینے چاہیے. لیکن یہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی بھی بیوی سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، بلکہ وہ بیوی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی مشورہ لیا جائے. انہوں نے اپنے گھر کا کوئی فیصلہ کرنا ہو، انہوں نے بچوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو، یا ایون یہ تو بیوی کے لائف کے فیصلے بھی خود ہی کرتے ہیں. زندگی میں بڑے بڑے فیصلوں کی بات تو خیر ایک طرف، یہ تو روٹین میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا ان میں بھی اپنے آپ کو سب سے آگے رکھتے ہیں. جیسے آج گھر میں کیا پکنا ہے تو صرف انہی کی مرضی کا پکنا ہے، چاہے وہ باقی گھر والوں کو پسند ہو یا نہ ہو. اچھا، ویکینڈ پلان اگر کوئی بنانا ہے وہ بھی انہی کی چوائس کا بننا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرنا، نہ بیوی سے نہ بچوں سے کہ کدھر چلنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے. اگر کھانا کھانے کہیں جانا ہے تو کھانا بھی ان کی پسند کا ہی آرڈر ہوگا، نہ یہ بیوی سے پوچھیں گے نہ بچوں سے پوچھیں گے. جو ان کو پسند ہوگا یا جو ان کو مناسب لگے گا وہی یہ آرڈر کروا لیں گے. اچھا، پھر اکثر ہسبینڈز تو ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی بیوی کو شاپنگ پر بھی نہیں لے کر جاتے. بیوی کو کپڑے چاہیے تو بس وہ خود جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں اور لا کر بیوی کو دے دیتے ہیں. بیوی بھی انسان ہے، اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اس کی بھی اپنی ایک چوائس ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی تو وہ اپنی چوائس کے بھی کپڑے پہنے. لیکن یہ ہسبینڈز کبھی بھی نہ بچوں کو شاپنگ پر لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی کبھی بیوی کو شاپنگ پر لے کر جاتے ہیں. سیلفش ہسبینڈز کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ کبھی کسی چیز پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے. کوئی بھی میٹر ہو، ان کے نزدیک کمپرومائز صرف بیوی نے کرنا ہوتا ہے، انہوں نے نہیں. چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں نہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. ان کی باتوں سے، ان کے فیصلوں سے بیوی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بیوی ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، بیوی ان سے دور ہو رہی ہے، بیوی سٹریس میں جا رہی ہے، ان کو ان باتوں سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، کچھ بہنیں تو میری ایسی ہوں گی جو اسی شہر میں جن کی شادی ہوئی ہے جہاں ان کے والدین رہتے ہیں، تو ایسی میری بہنوں کے لیے اپنے والدین سے ملنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ویکینڈ پر جا کر اپنے والدین سے مل سکتی ہیں، کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزار سکتی ہیں. لیکن میری وہ بہنیں جو اپنے والدین سے بہت دور رہتی ہیں، مطلب کسی دوسرے شہر میں رہتی ہیں یا کسی دوسرے ملک میں رہتی ہیں، ان کے لیے اپنے والدین سے ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور سیلفش ہسبینڈز جو ہوتے ہیں نا وہ ہر طرح سے یہ میک شور کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح بیوی کو ان کے والدین کے گھر جا کر 8-10 دن رہنے کی اجازت نہ دی جائے.
اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر بیوی چلی جائے گی، سب سے پہلے تو کچھ ہسبینڈز اس وجہ سے نہیں بھیجتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی بڑا خرچہ ہو جائے گا. مطلب بیوی کو اگر دوسرے شہر بھیجنا ہے والدین کے گھر تو کرایہ بھی لگے گا، پھر وہاں یہ جا کر رہے گی تو کچھ پیسے ویسے بھی دینے پڑیں گے، اور ملک سے اگر دور ہے تو پھر سوچ ہی لیں کہ اس بیچاری کا کیا حشر ہونا ہے. اچھا پھر کچھ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں بھیجتے کہ اگر یہ چلی گئی تو پیچھے گھر کے کام کون کرے گا، مجھے ناشتہ کون بنا کے دے گا، میرے لیے رات کا کھانا کون بنائے گا، میرے کپڑے کون دیکھے گا. تو یہ جو سیلفش ہسبینڈز ہوتے ہیں نا، یہ اپنی بیویوں کو اپنے والدین سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. اور میری جتنی بھی ایسی بہنیں میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں، قسم سے سلیوٹ ہے آپ سب کو کہ کس طرح آپ لوگ اتنا عرصہ اپنے والدین کے بغیر رہ لیتے ہیں. اچھا ایک اور نشانی سیلفش ہسبینڈز کی یہ ہے کہ یہ اپنی نا گھر کی ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ بالکل بھی ریسپانسبلٹی فیل نہیں کرتے. گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے، بیویاں چیختی رہتی ہیں کہ یہ خراب ہو گیا ہے، یہ ٹھیک کروا دیں، ان پر جون تک نہیں رینگتی. یہ کہتے ہیں کہ جو کروانا ہے خود کرواؤ. اور ایسے ہسبینڈز کے پاس نا صرف دو ہی ایکسکیوز ہوتے ہیں، یا تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے چیزیں ٹھیک کروانے کے لیے، یا پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. حالانکہ در حقیقت پیسے بھی ہوتے ہیں اور ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن بس ایسے ہسبینڈز کے اندر نا ایک انا ہوتی ہے، ایک اکڑ ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے تو بس اب تو کروانا ہی نہیں ہے. حالانکہ جو انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈز ہوتے ہیں ان کو اپنی ریسپانسبلٹیز کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے. اور اگر بیوی کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ گھر کا گیزر خراب ہو گیا ہے، یا ٹیپ خراب ہو گئی ہے، یا کوئی اور چیز خراب ہو گئی ہے، تو وہ اصل میں یہ کام کیونکہ ایک عورت کے بس سے باہر ہوتے ہیں. جو عورت کے کام ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہی ہوتی ہے. یہ جو باہر والے کام ہوتے ہیں یہ اس کے بس سے تھوڑے سے باہر ہوتے ہیں، اسی لیے ان کاموں میں اس کو ہسبینڈ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. لیکن ایسے ہسبینڈز کبھی بھی بیوی کی ہیلپ کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے. اچھا پھر سیلفش ہسبینڈز میں نا فائنینشیل سیلفشنس بھی بہت ہوتی ہے. مطلب یہ فائنینشلی بھی بہت خود غرض ہوتے ہیں. مطلب ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر تو بہت پیسے لگاتے ہیں، اپنے کپڑے جوتے، اپنی ہر چیز، اپنے پرفیومز، اپنی ہر چیز پر پیسے لگاتے ہیں. لیکن اگر بیوی نے اپنی کسی ضرورت کی چیز بتا دی ہے، کیونکہ بیوی ظاہر ہے شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تب ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، یا تم نے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے، تم نے ابھی تو ایک سوٹ لیا تھا، یا تم نے ابھی تو جوتا لیا تھا، اب تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے. اچھا پھر انہی ہسبینڈز میں سے کچھ ایسے ہسبینڈز بھی ہوتے ہیں جو ایز اے فادر اپنے بیٹوں پر تو پیسے لگاتے ہیں. مطلب اپنے بیٹوں کی تو ہر ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن اگر بیٹی کوئی ڈیمانڈ کر دے تو پھر اس کو وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مطلب اس طرح کے جو آدمی ہوتے ہیں نا، نہ وہ بیوی کی کوئی بات مانتے ہیں، نہ ان کو بیوی کی کوئی ضرورت لگتی ہے. بالکل اسی طرح نہ وہ اپنی بیٹی کی کوئی بات مانتے ہیں اور نہ ہی اس کی کسی خواہش کو وہ پورا کرتے ہیں. ان کے نزدیک صرف بیٹوں کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹوں کی ہی بات مانتے ہیں. سیلفش ہسبینڈز کبھی بھی اپنی بیوی کو نہ اپریشیٹ کرتے ہیں، نہ ہی کبھی کسی چیز کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سیلفش ہسبینڈز کے نزدیک بیوی کی اہمیت بس صرف اتنی ہوتی ہے جتنے گھر میں باقی پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. ایسے ہسبینڈز کے نزدیک نہ تو بیوی کو پیار دینا امپورٹنٹ ہوتا ہے، نہ ان کو ٹائم دینا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بس ان کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، اس لیے بس گھر میں باقی چیزوں کی طرح اس ماں کو بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہسبینڈز کو کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کاؤنسلنگ لینے سے بھی ہچکچاتے ہیں کہ یہ بھی ان کی انا پر بات آ جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں مینٹلی سک ہوں یا مجھے کوئی مسئلہ ہے. تو یہ لوگ کبھی بھی کاؤنسلنگ نہیں لیتے. میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ میری ان تمام بہنوں کو صبر عطا فرمائے، میری ان تمام بہنوں کو ایسی سچویشنز کو ڈیل کرنے کی ہمت عطا فرمائے جو ایسی سچویشنز میں، ایسے حالات میں رہ رہی ہیں. جب بھی میں کوئی اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو میری کافی بہنوں کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ، میرے تو ہسبینڈ ایسے نہیں ہیں، میرے تو ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، آپ پتہ نہیں کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب ہم اپنے گھر میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ اچھے ہیں، ہمارے حالات اچھے ہیں، ہمارے فائنینشیل حالات اچھے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ دنیا بہت بڑی ہے. یہاں بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں خوش ہیں، بہت زیادہ عورتوں کی تعداد ایسی ہے جو اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں، جن کے ہسبینڈز اچھے نہیں ہیں. تو میری ویڈیوز اصل میں انہی کے لیے ہوتی ہیں. بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا.
आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा. अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें. चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.